اب دیکھیں ان کی فقہ کی کتابیں میں آپ کو ذرا سی میں آپ کو یہاں پر آپ کو ایک نہیں تمام جو ہے وہ مسئلے کے اختلافات، مسئلہ جو ہے نا مسئلے کے اختلاف یہ اب شروع ہوا ہے. یہ میں پوری کی پوری میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ یہ جتنی بھی یعنی آپ یعنی سفرنامے جو ہیں اس وقت جو وہاں کے جانے والے تھے مولانا محمود الحسن کا سید محمد میاں کا سفرنامہ جو ہے مالٹا کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عرفات کا دن جو وہاں ہوتا تھا وہی یہاں ہوتا تھا. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ اب ذرا سے فتاوی عالمگیری، اگر اہل مغرب چاند دیکھ لیں تو اہل مشرق پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اچھا، فتاوی عالمگیری سارے مانتے ہیں. جی بالکل بالکل. مالکیوں کی کتاب ہے ہدایہ المجتہد، مواہب الجلیل، قاضی ابو اسحاق نے ابن ماج السون میں تو یہاں تک کہا کہ اگر لوگوں کو بتانے سے یہ معلوم ہو جائے کہ دوسرے ملک والوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو روزے کی قضا واجب ہو جائے گی. شافعیوں کی المغنی اور حنابلہ کے ہاں حناف میں درج ہے کہ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امت میں کسی ایک جگہ چاند نظر آ جائے اور گواہ عادل ہو تو پوری امت پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. سر تم نے رویت حلال کہاں سے بنائی ہوئی ہے؟ میرا سوال، اب اگر سعودی عرب میں چاند، اچھا یہ مسئلے کا اختلاف پھر پوری دنیا میں بالکل بالکل. دیکھو میری بات سنو جی، یہ دنیا اور چیز ہو گئی. آپ مجھے بتائیے ہاں جی کہ آپ ایک حدیث نکالتے ہیں کہ سومو لرؤیتی و افطروا لرؤیتی، کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے کھولو. جی ٹھیک ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سورج کے سائے سے دیکھتے تھے زور کا وقت ہو گیا، جی ناپتے تھے بالکل. پھر دیکھتے تھے. ابھی کو باہر جا کے دیکھتا ہے؟ نہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ زور کا وقت واچز گھڑی ہے نا. جی گھڑی ہے نا. اس کا جنازہ جو ہے مائیکل جیکسن کا 1 سیکنڈ کے وقفے کے تحت آپ یہاں سے بیٹھ کے دیکھتے ہو. مولوی صاحب تقریر کر رہا ہوتا ہے نا وہاں پر حرم میں، تو یہاں بیٹھ کے سنتے ہو. کسی اور جگہ تمہارا مولوی تقریر کر رہا ہو نا تو اس کو یہاں بیٹھ کے لائیو فیس بک پہ دیکھتے ہو. چاند نہیں دیکھنا تم نے. یہ ہمارے رویت حلال کمیٹی توڑ دینی چاہیے. کوئی اس کا وجود نہیں ہے. اور یہ خالصتاً ہمارے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اس پوری امت کو. آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ چاند کا فیصلہ یا رویت کا حق صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نہیں آپ اس کا رویت کا حق اسٹیٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاند ہے، اسٹیٹ کا چاند نہیں ہے. اچھا. میں ایران میں تھا، یہ ہر جگہ یہی ہے. میں ایران میں تھا، پہلا روزہ آ گیا. اب ایران میں تشیع کے ہاں یوم شک کا روزہ ہوتا ہے. جی کہ اگر آپ شک ہو جائے کہ آج چاند نکلا کہ نہیں تو آپ روزہ رکھ لو. ٹھیک. اور اس میں ہوتا ہے کہ 12 بجے صبح جو ہے اس کا اعلان، اور اس وقت تک اعلان اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ روزہ توڑ دو. ٹھیک. اب وہ صبح ہم نے روزہ رکھ لیا. میرا ڈرائیور تھا، وہ جا رہا تھا صبح، ہم نے میٹنگ تھی، میں وہاں پر تھا، تو ڈرائیور چلتے تھے. ایرانیوں کی بڑی حصے میں بڑی، تو ادھر ریڈیو لگایا ہوا تھا کہ پتا چلے کہ روزہ ہے کہ نہیں. تو جانب 11 بجے اعلان ہو گیا کہ رویت حلال کمیٹی ایران نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا. اچھا. اب وہ بڑے کمال کا فکر ہے. ہاں جی. اس نے کہا آغا ہمراہ آفتاب آمد کہ آج چاند اور سورج ساتھ ساتھ تشریف لائے. یہ تم لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا ہوا ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ ایران میں مذاق بنا ہوا ہے، وہ سعودی عرب میں مذاق بنا ہوا ہے، یہ پاکستان میں مذاق بنا ہوا ہے. وہ یار خدا کے لیے یہ پوپل زئی کا مفتی منیب کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. یہ امت کا مسئلہ ہے. پاکستان کھڑا ہو جا کے کہ ایک او آئی سی کا ایک کمیٹی بن جانی چاہیے او آئی سی کی، کہ جو بیٹھے اور پوری امت میں جہاں چاند نظر آئے اس کو اناؤنس کر دے. او آئی سی کو اور ٹرمپ سے تو فرصت مل نہیں رہی سر، وہ کیا چاند کے اوپر بیٹھیں گے اور بات کریں گے. میں آپ کو بتاؤں انگلینڈ کے اندر حالانکہ انڈیا والے انڈیا کے ساتھ عید مناتے ہیں. ہاں جی. پاکستان والے پاکستان کے ساتھ عید مناتے ہیں. اور بھائی تمہارا تو مسئلہ نہیں ہے نا. اور یہی مولوی ان کو فتوی دیتے ہیں، یہی بریلوی، یہی دیوبندی، یہی اہل حدیث، یہی مولوی کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ تم انڈیا کا رہنے والا ہے اس لیے تمہاری انڈیا کے ساتھ عید ہوگی. یہی دیوبندی تم چونکہ پاکستان کا رہنے والا ہے تمہاری پاکستان کے ساتھ عید ہوگی. یہی اہل حدیث تم سے فلاں کا رہنے والا ہے تم فلاں کے ساتھ عید ہوگی. جی. اور وہاں امامت کراتے ہیں، وہاں نمازیں کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں. یہ مسئلہ حل طلب تو ہے، لیکن حل کیسے ہوگا؟ اس کو حل کرنے کے انیشیٹو کیسے لے گا؟ دیکھیں پاکستان کی حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، جو بھی لینا چاہیے. جا کے قرارداد پیش کرے کہ او اے سی جو ہے 4-5 آبزرویٹریز لگا لے. اور یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے یار. ہاں جی. آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ 2:18 پہ قبلے کا رخ طے ہوا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ کسی مولوی نے طے کیا ہے؟ یہ سائنس نے طے کیا. سائنس ہے نا سر. یس. یہ جو کمپس لے کے نکلتے تھے قبلہ کا رخ طے کرنے کے لیے آج سے 1000 سال پہلے، جی، وہ مولوی نکلتے تھے.
وہ سائنٹیفک کیمپس نکلتے تھے نا, کیمپس والے نکلتے تھے. جی جی مولوی کے ساتھ کیمپس والے موبائل آتا تو اس کو موبائل پہ کیمپس نکالنے نہیں آئے گی. میں مولوی کا بڑی قدر کرتا ہوں, میرا دین اس نے مجھے پڑھایا ہے. زمن بر صوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتند مارا. اقبال کہتا ہے زمن بر صوفی و ملا سلام ہے, میں صوفی اور ملا پہ سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا گفتند مارا, کہ مجھے اللہ کا پیغام انہیں سناتے ہیں. بولے طویل شان در حیرت انداخت, لیکن ایسی طویل کر دیتے ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے. کون؟ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. خدا کہتا ہے یہ تو میں نے قرآن بھیجا نہیں تھا. جبریل کہتا ہے یہ میں لے کے نہیں آیا تھا. رسول اللہ کہتے ہیں مجھ پہ تو یہ اترے نہیں, کیا طویلیں کرتے ہو تم. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر, اور یہ کوئی نہیں کرے گا. اس لیے وجہ یہ ہے کہ اس امت کا انتشار جو ہے یہ دنیا کو پسند ہے, اور ایسا باہر ان حکمرانوں کو پسند. باہر نکلیں تو پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جناب شہاب الدین پوپلزئی صاحب نے اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور انہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رکی ہے. اگر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سعودیہ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ عید کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ چاند نظر آ جائے اور گواہی موجود ہو تو مجھے بتائیے. میں ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی. جی گواہی موجود ہو تو آپ کا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. میں نے کہا رسول اللہ نے روزہ رکھوایا, تو مولوی صاحب پتہ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں زمینی حقائق. میں کہا میں رسول کی حدیث سنا تو مجھے زمینی حقائق کی بات کر رہے. اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ پاکستان کا جغرافیہ کے تحت تم نے عید رکھی تھی. قیامت کے دن اللہ نے پاکستان کی باؤنڈری لائن دیکھنی ہے, اللہ نے ایران کی باؤنڈری لائن دیکھنی ہے, اللہ نے عراق کی باؤنڈری لائن دیکھنی ہے. ایک گواہ آ گیا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص نے عید دیکھ لی, آپ تک اس کی گواہی پہنچ گئی, اور وہ تزکیۃ الشہود پہ پورا اترتا ہے, وہ تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے, وہ عادل ہے, وہ سچا ہے. گواہی آپ تک پہنچ گئی. رات کو آ جاتی ہے نا, کل سعودی عرب میں عید ہو گئی. جی بالکل آ جاتی ہے, آ جاتی ہے نا, فلاں جگہ عید ہو گئی. جی ہو جاتی نا, آ جاتی ہے نا, آپ تک گواہی پہنچ گئی. آپ مجھے بتائیے آپ کب تک کل انتظار کیوں کرتے ہیں؟ میں خود دیکھوں. سر پہلے اس کو یونٹ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا نہیں جاؤ ہم عید روزہ رکھیں گے؟ کیا یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھیں گے, اور کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا اللہ کا مسئلہ ایک, اللہ کا پوری کائنات کا ایک مسئلہ نہیں ہے کیا؟ تمہارے آج سے 150 سال پہلے تک تمام فقی, تمام حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی جتنے بھی تھے, کیا ایک مسئلے کے قائل نہیں تھے؟ قائل تھے. جی ایک حدیث نکال لاتے ہیں, عبداللہ ابن عباس حدیث نہیں نکالتے, وہ بھی عبداللہ ابن عباس وہ شام والی حدیث نکالتے ہیں. اجماع کس نے کرنا ہے؟ علماء کرام. اجماع نہیں, حکومت نے کرنا ہے. اچھا, میں تو یہ ظلم ایوب خان نے ہم پہ کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں ایک رویت لال ہوتی تھی, وہ اس وقت محکمہ موسمیات اناؤنس کرتا تھا. جی ہوا یہ کہ ایک دفعہ 2 جمعے والے دن عید پڑتی تھی. ایوب خان کو کسی نے کہا کہ اگر جمعے کے دن 2 عیدیں 2 خطبے ہوں تو حکمران چلا جاتا ہے, تختہ لوٹا جائے. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس نے یہ کہا, میں وہ عید پڑھی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ جمعے والے دن ہم نے عید پڑھی جا کے, جمعرات کی عید جو مولوی بھاگ گئے, اوقاف کا مولوی پڑھاتے تھے. ٹھیک, اس کے بعد بہت شور مچا, تو اس نے کہا اچھا یہ جو مولوی بولتے ہیں نا ان مولویوں کو خریدو. اس نے اوقاف بنائی, اوقاف میں مولویوں کی تنخواہیں دیں, کسی کو 20 گریڈ دیا, کسی کو 18 گریڈ دیا, کسی کو 19 گریڈ دیا, اور پھر ان کی ایک رویت لال کمیٹی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی رائٹ.